اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ اگر تم نے اطاعت سے فرما برداری سے منہ موڑ لیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی تمام اوامر نواہی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ان کی اطاعت بعینہ ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آیت نمبر 80۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، امت میں ہوتے ہوئے انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو اس نے انکار کیا۔ نقطہ اتباع اور اطاعت میں فرق۔ اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت حکموں کی ہوتی ہے اور اتباع احکام سے لے کر اداؤں تک کی ہوتی ہے۔ گویا اتباع کا لفظ اطاعت سے زیادہ عام ہے۔ اچھی طرح سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے۔ کہ اطاعت صرف حکموں میں کی جاتی ہے اور اتباع ہر عمل میں ہر ادا کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ماشاءاللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں اتباع کی، ہر ادا کو محفوظ کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے پس پش ڈال دیا اور اس گھمنڈ میں تکبر میں پڑے رہے کہ ہم اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے منہ موڑنے کی وجہ سے تم سے بغض رکھتا ہے اور اسی منہ موڑنے کی وجہ سے تم پر اپنا غضب و ناراضگی اتار دے گا۔ نقطہ، اس کے کافر مستحق نہیں ہیں۔ لا يحب الکافرین سے واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت کی محبت صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، کافر اپنے کفر کی وجہ سے اس محبت کے مستحق نہیں ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے ان کا دعویٰ ہو کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن جب تک اللہ کے سچے نبی خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، پیروی، اتباع سنت نہ کریں، اس وقت تک وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ نمبر 2، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کہیں آپ پر تو یہ علامت فٹ نہیں ہو رہی۔ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اطاعت کتنی ہے۔ نمبر 3، یہ مستقل دلیل ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل حیثیت سے حکم فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی اطاعت سنت کی پیروی ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس سے ان بعض لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی جو کہتے ہیں کہ وہی حدیث حجت ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو، حالانکہ قرآن نے متعدد جگہوں پر حدیث کو مستقل دلیل اور شریعت کے ماخذ کی حیثیت دی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو نبی تمہیں بتائے اس کو لے لو، اس پہ عمل کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا قانون کے ماخذ میں سے حدیث مبارک مستقل ایک ماخذ ہے۔ شریعت کے مسئلے کے ماخذ 4 ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اگر اس میں مسئلہ نہ ملے تو پھر حدیث مبارک کو دیکھا جاتا ہے، اگر اس سے بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجماع امت کو دیکھا جاتا ہے کہ امت کا اجماع کس طرف ہے، اور پھر آخر پہ قیاس شرعی کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ ظاہر کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جس چیز کا حکم کتاب و سنت اجماع امت میں نص سے ثابت نہیں اور واضح بھی نہیں، اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے کہ جس چیز کا حکم شریعت میں موجود ہے یہ غیر منصوص کس حکم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے اور مماثل ہے۔ اس مشابہت کی بنا پر غیر منصوص کے لیے اس حکم کے ثابت کرنے کا نام قیاس شرعی ہے۔ جیسے ہائی کورٹ کا کوئی فاضل جج جس مقدمے کا حکم واضح طور پہ قانون میں موجود نہ ہو، وہاں نظائر کو
یعنی اس جیسے جو مماثل ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ صادر کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا قیاس ہوا۔ عدالتوں میں ہزاروں مقدمات کا فیصلہ نظائر ہی پر ہوتا ہے، نظیر کے موافق حکم دینا یہی قیاس ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر قانون میں قیاس موجود ہے، قیاس کے بغیر عدالتوں کا فیصلہ ناممکن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قیاس کی یہی حقیقت قرار دی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین، صحیح بخاری، جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ قیاس کی حقیقت تشبیہ اور تمثیل کی طرح ہے۔ اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تراجم قائم فرمائے ہیں۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ قیاس اور رائے کی دو قسمیں ہیں، ایک محمود، ایک مذموم۔ مذموم وہ ہے جس کی کتاب و سنت اجماع میں کوئی اصل موجود نہ ہو، محمود وہ ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ماخوذ ہو اور اس کی نظیر اس میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے، آمین۔